الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیزان گرامی، ایک روز مقام صحبہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی کام کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واپس آنے تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر بھی ادا فرما لی، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آئے تو ان کی آغوش میں گود میں اپنا سر انور رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابھی تک نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ ادھر سورج کو دیکھا تو غروب ہونے والا تھا، ڈوبنے والا تھا، یعنی عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ حضرت علی سوچنے لگے کہ ادھر رسول خدا آرام فرما ہے اور ادھر نماز خدا کا وقت ہو رہا ہے۔ رسول خدا کی استراحت کا خیال رکھوں تو نماز جاتی ہے، اور نماز کا خیال کروں تو رسول خدا کی استراحت میں خلل واقع ہوتا ہے، آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ کروں تو کیا کروں؟ آخر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نماز کو قضا ہونے دو، فیصلہ کیا کہ نماز کو قضا ہونے دو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ چنانچہ سورج ڈوب گیا اور عصر کا وقت جاتا رہا، عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مغموم دیکھا، غمگین دیکھا۔ وجہ دریافت کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی استراحت کے پیش نظر، آرام کے پیش نظر ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو غم کس بات کا؟ لو ابھی سورج واپس آتا ہے اور پھر اسی مقام پر آ کر رکتا ہے۔ لو ابھی سورج واپس آتا ہے اور پھر اسی مقام پر آ کر رکتا ہے جہاں وقت عصر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو غروب شدہ سورج جو ڈوب چکا تھا، سورج پھر نکلا اور الٹے قدم اسی جگہ آ کر ٹھہر گیا جہاں عصر کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھی تو سورج غروب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا اور اس کا سبب کیا ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سورج پر بھی جاری ہے، اور آپ کائنات کے ہر ذرہ کے حاکم و مختار ہیں۔ آپ جیسا نہ کوئی ہوا، نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ ماشاء اللہ۔